بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر ہے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا یہ صرف کچھ خاص لوگوں کا کام ہے، یہ صرف جماعت والوں کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کو غور سے سنیں۔ سیکھا ہے بگولوں سے ہر ایک راہ پہ چلنا، موجوں نے سکھایا ہمیں طوفان سے نکلنا، ہمت نے بتایا ہمیں گر گر کے سنبھلنا، آتا ہے ہمیں آج بھی تقدیر بدلنا۔ تخلیق کائنات کے بعد جب سے دنیا وجود میں آئی، اس وقت سے لے کر آج تک، اس وقت سے لے کر ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مصلح قائد نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے، لوگوں کو خدا کے احکام سے آگاہ کرائے، تمام انسانوں کو مرضیات الہی سے واقف کرائے، اپنی امت اور اپنی قوم کو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے، زناکاری بدکاری سے روکے، عفت و پاک دامنی کا حکم دے، شراب نوشی سے روکے، شرابن طہورہ کی دعوت دے، کذب بیانی سے روکے، صدق بیانی کی ترغیب دے، شر و فساد سے روکے، عدل و انصاف کا ماحول قائم کرے، غیر اللہ کی پرستش سے روکے اور ایک خدا کی پوجنے کی دعوت دے، ضلالت و گمراہی کو ختم کرے، نور ہدایت سے پورے عالم کو روشن کرے۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن برائیاں قیامت تک پائی جاتی رہیں گی، شر و فساد کا وجود قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ خدا سے کون ڈرائے گا؟ جنت و جہنم کے راستے کون دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری، بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کندھے پر ڈال دی۔ اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا خطاب دیا ہے۔ اگر یہ لوگ بھلی باتوں کا حکم کرنا، اگر مسلمان بھلی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دے، تو یہ جو خطاب اللہ نے اس کو دیا ہے وہ خطاب اس سے ختم ہو جائے گا، پھر کسی دوسرے برے نام سے اس امت کو پکارا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ امت تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اس کی ذمہ داری صرف کسی مولوی کی نہیں، صرف کسی مفتی کی نہیں، صرف کسی فقیہ کی نہیں، صرف کسی محدث کی نہیں، صرف کسی مسجد یا مدرسے میں رہنے والوں کی نہیں، صرف کسی تبلیغی جماعت والوں کی نہیں، بلکہ پوری امت کے ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے روکے، اسے ٹوکے، اسے اچھے کام کی ترغیب دے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے نماز کی دعوت دے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے اللہ کا خوف دلائے،
बाप बेटे को समझाए, बेटा बाप को समझाए, माँ बेटी को समझाए, बेटी माँ को समझाए, भाई भाई को समझाए, एक दोस्त दूसरे दोस्तों को समझाए। गर्ज जिसके सामने जो गलत काम करे उसे रोके, उसे टोके, उसे अच्छे काम की तरगीब दे। ये उम्मत के हर शख्स का फरीजा है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया, अला हल बल्लगतु, बताओ क्या मैंने तुम लोगों तक ठीक ठीक खुदा का पैगाम पहुंचा दिया? तमाम सहाबा ने एक जबान होकर कहा, नाम या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आपने बिल्कुल ठीक ठीक अब तक खुदा का पैगाम पहुंचा दिया। तब आपने फरमाया, फयुबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो उन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दें जो यहाँ नहीं है, जो किसी दूसरे मुल्क या किसी दूसरे शहर के रहने वाले हैं, या जो आइंदा आने वाली नस्ल है, उन तक मेरा पैगाम पहुंचा देना, इसलिए कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफुल ईमान। प्यारे आका ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी को बुराई करता हुआ देखे तो उसे चाहिए कि उस बुराई को अपने हाथ से रोके। अगर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उस बुराई को हाथ से रोक सके तो उस बुराई को जुबान से कहे। अगर जुबान से कहने में शर व फसाद का अंदेशा है तो उस बुराई को दिल से बुरा समझे। ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। हाथ से बुराई को रोकने का मतलब यह है कि अगर आपका लड़का या आपके मातहत रहने वाला कोई इंसान टीवी देख रहा है या मोबाइल में गाना सुन रहा है तो आप टीवी और मोबाइल को उठाकर फेंक दीजिए, उसे तोड़ डालिए। अगर वो शराब पी रहा है तो शराब को जमीन पर बहा डालिए। अगर वो किसी का माल चोरी कर ले तो उस माल को माले मगसूब तक लौटा दीजिए। गर्ज अगर आप किसी ऐसे शख्स को बुराई करता हुआ देखें जिस पर आपका काबू है, आपका कंट्रोल है, तो आप पर फर्ज है कि उस बुराई को हाथ से रोकें। अगर आपका कंट्रोल नहीं तो उस बुराई को जुबान से कहें। अगर जुबान से कहने में शर व फसाद का अंदेशा है तो उस बुराई को दिल से बुरा समझे। ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। मेरे दोस्तों जरा सोचो तो सही कि आज हमारे इलाका में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे पड़ोस में, खुद हमारे घरों में कितनी बुराइयां होती हैं। खुदा के कितने अहकामात तोड़े जाते हैं। अलल ऐलान अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जाती है। लेकिन क्या इन बुराइयों को देखकर कभी आज तक हमारी पेशानी पर शिकन तक आई? अरे रोकना और टोकना तो दूर की बात है, क्या इनके साथ हमारे ताल्लुकात में भी कोई फर्क आया? आपके बेटे बेनमाजी, आपकी बीवी बेनमाजी, आपकी बहन बेनमाजी, आपके भाई बेनमाजी, लेकिन नमाज छोड़ने पर आपने कभी कोई एक्शन लिया? नहीं, हरगिज़ नहीं। चाहे खुदा का हुक्म टूट जाए, बीवी से मोहब्बत बरकरार है। चाहे खुदा का हुक्म टूट जाए, बेटे से मोहब्बत बरकरार है। चाहे कुरान का कानून टूट जाए, दोस्तों से दोस्ती बरकरार है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमारे सामने कोई बुराई हो और हमारी ज़बान में जुम्बिश तक ना हो। हमारे सामने रसूल की नाफरमानी हो और हमारे बदन पर कपकपाहट तारी ना हो। हमारे सामने रसूल पर कोई बस जुबानी करे और हमारे खून में जोश पैदा ना हो। हमारे सामने कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और हमारी जुबान में कोई हरकत तक ना हो। और हो भी कैसे? इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल के कामों को कभी आज तक हमने अपना काम समझा ही नहीं।
پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس القوم قوم لا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر. پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ قوم سب سے بری ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دے، حق بات کا لوگوں کو اعلان کرنا چھوڑ دے. کہا سب سے گھٹیا قوم ہے، بدترین قوم ہے جو لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دے، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے اور مختلف گوشوں میں جا کر دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی اور اے خدا کے سامنے جھکانے کی دعوت دی، اے خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی. ان حضرات صحابہ نے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو قربان کیا، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس دین کے خاطر امام احمد بن حنبل کے پشت پر کوڑے لگائے گئے، اس دین کے خاطر امام مالک کا مغالطہ کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. اس دین کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا. اس اسلام کے ارشاد و تبلیغ کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے جامع مسجد میں 40 سال تک قرآن کا درس دیا. اور آخری زمانے میں جب ہندوستان میں انگریز آئے تو ہمارے اکابر و اسلاف نے ان کا بھی بڑھ کر مقابلہ کیا اور تحفظ دین کے خاطر، اپنی دین کی حفاظت کے خاطر اپنی جان و مال، متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. دوستو، آج کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں جو اس وقت جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں اور پورے اسلامی ملکوں کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے ہیں. آج کتنے قسم کے اسلام سوز، ایمان سوز، اخلاق سوز، انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں. مادیت الحاد، قوم پرستی نبوت محمدی سے آگے ملانے کے لیے تیار ہے. مسلمہ کذاب نئے روپ میں آ رہا ہے اور نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے. باطل مختلف روپ میں ظاہر ہو رہا ہے اور نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے. قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے وجود کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں سے ایمان نکالنے کے مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اب نیا دور، نیا زمانہ نئے فتنے لا رہا ہے. اب جاہلیت نئے روپ میں ظاہر ہو رہی ہے. پہلے اگر بدعات کا معاملہ تھا تو اب کھلی حسنیت اور اسلام قدیمہ کا دور ہے. پہلے اگر مشرکین میں شرک اور منافقین میں نفاق تنہا پایا جاتا تھا تو اب مسلمانوں میں اکٹھا پایا جا رہا ہے. پہلے اگر مشرکین و منافقین میں غیبت، چغلی، سود، بیاج کا لین دین تھا تو اب مسلمانوں میں اس کا ذخیرہ موجود ہے. دوستو، آج کتنے مسلمان ہیں جو کفر شرک کی زندگی گزار کر دنیا سے جا رہے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بغیر کلمہ، نماز اور روزہ کے دنیا سے جا رہے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کلمہ کا صحیح تلفظ نہیں آتا، وضو، نماز اور غسل کا طریقہ معلوم نہیں. ان حالات میں کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، کلمہ اور نماز سکھائیں؟ کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں کہ گھر گھر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، لوگوں کو اسلام کے احکامات سے واقف کرائیں، سنت نبوی کو خود زندہ کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں؟ دوستو، امت کے ایک ایک شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا. یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جس طرح صحابہ کرام نے شہید ہو کر اس دین کو زندہ جاوید کیا اور اس دین کے خاطر موت کو زندگی پر ترجیح دی،
جس طرح ہمارے اکابر اسلاف نے باطل کا مقابلہ کیا، دین کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی اور اسلامی تعلیم کو عام کیا اور اس کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر شان صحابہ پیدا کریں، خالد بن ولید ابو عبیدہ کا جگر پیدا کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، نماز روزہ کی تلقین کریں، قرآن پڑھنا سکھائیں، مسائل بتائیں، باطل کا مقابلہ کریں اور یہ عزم کریں کہ تا حیات یہ پکی سچی ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے، قرآن کی اشاعت کریں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، لوگوں کے اللہ کی نافرمانی سے منع کریں گے، چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، ظاہری سبب ہو یا نہ ہو، سچی اور پکی نیت کرنا ہمارا کام ہے، عمل کروانا خدا کا کام ہے۔ اس لیے آئیے آج سے ہم لوگ سچا وعدہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہر حال میں ہم دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے اور نیکی کا لوگوں کو حکم دیں گے۔ اس کے لیے چاہے جتنے بھی حالات آئیں، چاہے جتنی بھی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے، چاہے جتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے، سب کچھ برداشت کریں گے، مگر دین کی تبلیغ کرنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دین کی تبلیغ کرنا ہر حال میں ہمارا مشن ہوگا۔ حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا نام رہے، دل پہ تیری یاد رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔